نماز جنت کا راستہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب دوسری وحی کا نزول ہوا تب اللہ کے رسول کو عبادتوں کا نظام ملا۔ یہ ابتدا تھی نماز کی۔ اللہ کی بڑائیاں کس طرح بیان کی جاتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے۔ روح الامین نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا اور نماز کس طرح ادا کی جائے یہ بھی بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا، اور یہ فضیلت بھی ان کے حصے میں آئی کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے آخری رسول کے ساتھ سب سے پہلی مرتبہ نماز ادا کی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پر ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی۔ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت دو ہی وقت کی نماز فرض تھی۔ تمام انبیاء پر نماز فرض رہی ہے اور ان کی امتوں پر بھی نماز فرض رہی ہے۔ امت مسلمہ سے پہلے دو ہی وقتوں کی نماز کا رواج تھا، فجر کی نماز کا اور عصر یا مغرب کی نماز کا، لیکن یہ بھی تفصیلات ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے مختلف انبیاء اکرام نے مختلف مرحلوں پر فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی پڑھیں۔ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے والے بھی وہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کے حکم سے انہیں کچھ نقصان بھی نہیں ہوا، تب اللہ کے خلیل نے شروع میں سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد پہلی مرتبہ اطلاع دی تو انہوں نے شکرانے میں عصر کی نماز پڑھی۔ بارگاہ خداوندی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے شکرانے میں مغرب کی نماز ادا کی، اور جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں عشاء کی نماز ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نمازیں پڑھنا شروع کی تو یہ وہ زمانہ ہے جب سورہ مزمل نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول کو تب یہ حکم آیا کہ راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کیجیے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام رات رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر سورہ مزمل کی آخری آیتیں نازل ہوئیں اور حکم ملا رات کو تم کچھ دیر سو بھی سکتے ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ رات میں کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے اور پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے، اور اس وقت سے ہمیشہ کے لیے یہ بات طے ہو گئی کہ تہجد کی نماز کے لیے ایک نیند لینا ضروری ہے۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بھی مسجد تعمیر نہیں کی، آپ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کے زیادہ مواقع دار ارقم میں نظر آئے۔ اس وقت دار ارقم میں مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد نبوی ہوا، ہم حق پر ہیں۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہ اس موقع پر ہم مسجد حرام میں نماز ادا کریں۔
دار ارقم سے جماعت نکلتی ہے اور مسجد حرام میں 20 کی ٹکڑی کی شکل میں نماز ادا کرتی ہے۔ مشرک مکہ بیٹھے ہوئے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آج مسلمانوں میں اتنی قوت کہاں سے پیدا ہو گئی جو آج یہ مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ قبلے کے بارے میں اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ اپنے قبلے کا رخ بدل دیں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول مکی زندگی میں صرف 2 وقت نماز پڑھتے تھے۔ معراج کا موقع آیا اور امت مسلمہ پر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہاں، قضا کے بھی مواقع آئے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے تو کیا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور مشرکین مکہ 20,000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے۔ ارشاد نبوی کے مطابق مسلمانوں نے خندق کھودی اور محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حملہ ہو رہا ہے، لڑائی جاری ہے۔ لڑائی کے دوران وہ وقت بھی آیا کہ دشمن مسلمانوں پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور ایسی کہ مسلسل جیسے بوندیں برس رہی ہوں۔ تلواریں چمک رہی ہیں جیسے بجلی کوند رہی ہو اور مسلسل کوند رہی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہل نہ سکتے تھے۔ صحابہ کرام اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکتے تھے۔ ظہر کا وقت آیا، گزر گیا، اللہ کے رسول محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عصر کا وقت آیا اور گزر گیا، مغرب کا وقت آیا، گزر گیا۔ جنگ کا موقع ایسا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے رسول اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ رات کا اندھیرا چھایا، جنگ رک گئی، فوجیں اپنے اپنے خیموں میں چلی گئیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ عشاء کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدا جدا نمازیں ادا کی اور یوں امت مسلمہ کو بتا دیا کہ اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جائیں تو تمہیں چاہیے پہلے موقع پر چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کریں۔ نماز سے مسلمان کی شناخت ہوتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مسلمان کو لذت معراج عطا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور کوئی شخص اس میں 5 وقت نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت بارگاہ خداوندی میں رجوع ہوتا ہے اس کی روح میں کوئی گندگی باقی نہیں رہتی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز پڑھی جائے تو کس طرح پڑھی جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب نماز پڑھو تو اس طرح جیسے تم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو ارشاد فرمایا، یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حکم ہے نماز ادب اور احترام کے ساتھ پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھو تو 3 باتوں کا دھیان رکھو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب سجدہ کرو تو اس طرح سجدہ نہ کرو جیسے مرغ کھونٹے مارتا ہے۔ حکم ہے 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر کا وقفہ ہو
کہ جتنی دیر میں سجدے کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور جب سجدہ کرو تو اس طرح زمین پر نہ بچھ جانا جیسے لومڑی زمین پر بچھ جاتی ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ ان کے لیے بے شک سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھو تو اس طرح بیٹھنا، اپنے داہنے پیر کی انگلیاں کھڑی کرنا اور بائیں پیر پر ٹیک لگا کے بیٹھنا اور بیٹھ کر اتحیات پڑھنا۔ اللہ کے رسول کا خطبہ حسنہ یہی تھا کہ جب تک سانس باقی ہے اس وقت تک نماز کا فریضہ باقی رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے، نماز چھوڑنے والا مومن نہیں رہتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نماز ترک کرنے والا مومن مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نماز سے پہچانا جاتا ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے تو ملاوٹ نہیں کرتا۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ نماز تو دل کا سکون ہے، نماز تو جنت کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک جہنم ایک بہت بری جگہ ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔